میرے وطن عزیز، پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو اسرائیل کی بربادی اور تباہی کا خواہش مند نہ ہو۔ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے مجھ سمیت کہ اسرائیل ناکام ہو جائے، اس کا ککھ نہ رہے، یعنی کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ آئندہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر سکے، اس پر غربت، بھوک اور افلاس کے سائے ہوں، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے۔ اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہے شاید ایسا ممکن نہ ہو کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن کم از کم اتنا ہو جائے کہ وہ کسی مسلمان ملک اسپیشلی فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے۔ موجودہ حالات میں پاکستانی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی اس خواہش کو ایک ہی صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے۔ کیا ہوا؟ چونک گئے؟ چونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کا ری ایکشن یہی ہوگا، اور آپ مجھے کوس رہے ہوگے کیوں بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کا۔ لیکن شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ یعنی کہ اسرائیل کو برباد کرنے کی نیت سے تسلیم کر لے تو ایسا ممکن ہے۔ پھر آپ کا ایک اور سوال ہوگا مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی میں اسی لیے تو ویڈیو بنا رہا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے ممکن ہے۔ فرض کریں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد تعلقات کو اس لیول تک لے جایا جائے کہ ہمیں پولیٹیشنز استعمال کرنے پڑیں مسلم امہ کے وائڈر انٹرسٹ میں، اسرائیلی پولیٹیشنز کو اپنا جیسے بنانے کی کوشش کریں، انہیں کرپشن کی لت میں ڈال دیں، انہیں لندن، امریکہ، یورپ، سعودی عرب میں جائیدادیں بنانے کے جو بینیفٹس ہیں وہ بتائیں، کنونسڈ کریں کہ بھائی وہ بھی ایسا ہی کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ انہیں یہ یقین دلا دیں کہ اپنا ملک تو قبرستان ہوتا ہے، یعنی رہنے اور علاج کے لیے صرف اور صرف امریکہ اور لندن، جبکہ اپنا ملک صرف اور صرف حکمرانی کے لیے ہے، یا مرنے کے بعد گارڈ آف آنر لینے کے بعد دفن ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں اقاموں یعنی کہ عرب کنٹریز کے ویزے، مرضی کے ججز، میڈیا ہاؤسز کو خریدنے کے فائدے بتانا چاہیے۔ انہیں بتایا جائے کہ کیسے موچی، نائی، درزی، پاپڑ والے اور فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے پولیٹیشن انہیں ہو بہو اپنے جیسا بنا دیں۔ کیوں؟ گر کی بات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ساتھ ساتھ ہمارے کرپٹ بیوروکریٹس ان کے بیوروکریٹس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے کینیڈا اور دوسری یورپین کنٹریز کی سٹیزن شپ حاصل کر لیں، وہاں پر جائیدادیں بنائیں۔ انہیں یہ ایشورنس کروانی چاہیے کہ آن دا جاب ریاست کا نہیں سیاست کا وفادار ہونا ہی ایک کامیابی کا راز ہے۔ انہیں الیکشن کے وقت ایکسپیکٹڈ رولنگ پارٹی کو جتوانے کی خاطر ہر قسم کی لمٹس پار کرنے کے بینیفٹس، چھوٹی سے چھوٹی تنخواہ پر ایکسٹرا آرڈنری جو انکم ہے حاصل کرنا، مہنگی ترین پراپرٹیز کیسے بنانا، اور ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ کرپشن کیسے کی جاتی ہے چھوٹی سی نوکری پر۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے کرپٹ علماء یعنی کہ اسکالرس ان کے اسکالرس کو مذہب کو بطور آڑ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنے کے طریقے بتائیں۔ ہمارے بزنس مین ان کے بزنس مینز میں ملاوٹ، چور بازاری، ٹیکس چوری، ہڑتالوں، رشوت دینے جیسی کوالٹیز پیدا کر دیں، یعنی کہ ہر شعبہ انتھک محنت کرے اور انہیں اپنے جیسا بنا دیں۔ یقین مانیے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اسرائیل کو جنگ سے روکنے کے لیے جلوس، ریلیز، قراردادوں یا مذمتی بیان یا OIC کا اجلاس، UNO کی مداخلت، مسلم امہ کے بااثر کنٹریز کا اثر و رسوخ اور امریکن کا زبانی کلامی کنڈامنیشن اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اسرائیل تو اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ جنگ کر سکے۔ تو ہو سکتا ہے بات چھوٹے موٹے بارڈر کلیشز کی طرف محدود ہو جائے، اور اگر اس نے جنگ کرنے کی غلطی کر بھی لی تو وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جب تک ضرورت ہوگی ہم بمباری جاری رکھیں گے، جیسے کہ نتن یاہو نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے، بلکہ چند دن کے بعد وہ خود ہی دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی اسے جنگ بند کرنے کے لیے کہے، اور اگر کسی نے ایسا نہ کہا تو وہ خود ہی واشنگٹن کے قدموں میں جا گرے گا اور جنگ بندی کروائی جائے ایسا کہے گا، اور اس طرح میدان کی جیتی ہوئی بازی ہم میز پر اسرائیل کو ہرا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم سب کو بڑے دل جگر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اسے ایک کرپٹ قرضوں میں ڈوبا ہوا IMF، امریکہ، سعودیہ کی ٹرمز کے تحت چلتا ہوا ملک بنانا ہوگا۔ ادروائز اسرائیلی اگریشن اسی طرح جاری رہے گی اور ہم وہاں سے آنے والی ہارٹ بریکنگ ویڈیوز نیوز کو دیکھ کر
اپنے دل اڑاتے رہیں گے اور سوشل میڈیا کے مجاہد بن کے رہ جائیں گے، ڈی پیز پر فلسطین کی پکچرز لگائیں گے، ان کے جھنڈے لگاتے رہیں گے اور 4 دن کے بعد چپ ہو جائیں گے. بس یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے، اور آپ کا اسرائیل اور فلسطین کا جو اس وقت بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ اسی پر بات کی جا رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ یہ مسئلہ حل بھی ہو پائے گا کہ نہیں، یا اس کا 2 نیشن تھیوری والا ہی چکر ہے جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کا ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہی کام ہونا چاہیے، اور 2 کنٹریز الگ الگ بنا کے بھائی دے دو ان کو حصے، اور جو ہمارا بیت المقدس ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، کیونکہ اس پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارا قبلہ اول ہے اور اس کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. دیٹس اٹ گائز، اپنا بہت خیال رکھنا، اسٹے سیف، خوش رہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ بائے.